میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، ہمارے ایمان کے کامل ہونے کے لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور حقیقی محبت ہو۔ جس مسلمان کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ یہ بات احادیث سے پتہ چلتی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک ایمان والے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، والناس اجمعین، دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے، سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں، مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اگر تجھے اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں ہوگی تو تیرا ایمان کامل کیسے ہوگا؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب نبی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، جب نبی علیہ السلام کسی بات میں فیصلہ فرما دیں، مومنین کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کے فیصلے کے بارے میں اپنے سینے کو تنگ کریں، بلکہ آپ کے بارگاہ نبوت سے جو ایمان والوں کے لیے فیصلہ صادر ہو جائے اسے خوشی سے قبول کر لیں۔ تو ایمان کے تقاضوں میں ایک بہت بڑا یہ تقاضا ہے، ایمان کے کامل ہونے کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو، آپ کے ساتھ عشق ہو۔ اقوام عالم کے کچھ لوگوں نے اس بات کی تحقیق شروع کی کہ مسلمانوں کے جتنے مسالک ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، اس بات کا سراغ لگایا جائے یہ کس بات پر متفق ہیں، کس بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، کس بات پر اتحاد کر لیتے ہیں، کوئی ایسی بات کا سراغ لگائیں کہ کوئی مسلمان اس پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے تحقیق و جستجو شروع کی۔ تحقیق کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کے اندر ایک جوہر موجود ہے کہ مسلمان اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کرتا ہی نہیں ہے، اور تمام مسلمان جس مسلک سے بھی ان کا تعلق ہو، جس گروہ سے بھی ان کا تعلق ہو، جس تنظیم سے بھی ان کا تعلق ہو، جس جماعت سے بھی ان کا تعلق ہو، وہ ایک ذات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ ان کی محبت اور ان کا عشق ہے، ان کا ادب اور ان کا احترام ہے کہ مسلمان کسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور آپ کی بے ادبی اور آپ کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلمان کے اندر یہ قیمتی جوہر موجود ہے، اور یہی مسلمان کے ایمان کی نشانی اور علامت ہے۔ اور صحابہ اکرام کے اندر یہ چیز موجود تھی۔ وہ اپنے باپ کے چہرے پہ تھپڑ مار لیتے تھے جب وہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات کیا لیتا تھا. انہیں باپ عزیز نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. وہ اپنی ماں کی جدائی برداشت کر لیتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی. اپنے خاندان سے قطع تعلقی کر لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. ان کے ایمان کے کامل ہونے کی علامات اور یہ نشانیاں تھیں کہ ان کا ایمان کامل تھا. تو قرآن ایسے تھوڑی آیا صحابہ کی تعریف کرنے، اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، ایمان ان کے دلوں میں اتر چکا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان ان کے دلوں میں اللہ نے اتار دیا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا، یہ اللہ سے راضی ہوگا. کتنی آیات قرآن کی نازل ہوئیں جو صحابہ کی تعریف کر رہی ہیں، صحابہ کے ایمان کی گواہی دے رہی ہیں، صحابہ کے سچے اور عادل ہونے کی گواہی دے رہی ہیں، صحابہ کے ہدایت پر ہونے کا اعلان کر رہی ہیں. وجہ کیا تھی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت اور سچا عشق تھا، اور انہوں نے کر کے دکھایا. صرف نعرے نہیں لگائے، زبان سے اعلان نہیں کیے، کر کے دکھایا. اسی محبت اور عشق کا تقاضا ہے کہ مسلمان کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات نہیں سن سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ کمزور کرنے کے لیے ہمیشہ عالم کفر کی یہ کوشش رہی ہے کہ کس طرح سے مسلمان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے توڑ دیا جائے، ان کی محبت میں کمی کر دی جائے، ان سے ان کا رشتہ کمزور ہو جائے. مختلف طریقوں سے وہ ہمارے ایمان پر حملہ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ ہمارا رشتہ کمزور ہو. لیکن ایمان والے کیونکہ سچی محبت کرتے ہیں، عالم کفر اس سازش میں کامیاب نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کا رشتہ گنبد خضرا سے کمزور کر دیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں ایمان ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے حاصل ہے. آپ کا فیضان ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس ایک وقت گزارتے ہیں، مراقبات کرتے ہیں. تو اس کے بعد وہ ایک کتاب لکھتے ہیں، جس کتاب کا نام وہ رکھتے ہیں فیوزات حرمین، کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو فیض حاصل ہوا، جو مشاہدات میں نے کیے وہ کیا تھے. تو ان مشاہدات میں ایک بات وہ لکھتے ہیں کہ مجھے ایک چیز میں نے دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک سے ایک نور نکلتا ہے، آپ کے قلب اطہر سے ایک نور نکلتا ہے، اور وہ نور پورے عالم میں پھیل جاتا ہے، اور ہر اس نور کی ایک ایک کرن ہر ایمان والے کے دل تک پہنچتی ہے. تو پتہ چلا کہ ہر ایمان والے کا کانٹیکٹ گنبد خضرا میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان ہے کہ ہمیں آج ایمان نصیب ہے. تو یہ چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ مسلمان کا ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں لوگوں نے گستاخیاں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان والوں کے دلوں سے کم کرنے کے لیے آپ کی شان رسالت کے خلاف اشعار پڑھے. جب منصب رسالت کے خلاف سازش ہوئی، توہین ہوئی، بے ادبی ہوئی، تو اسلام نے ایک قانون بنایا، دربار رسالت سے فیصلہ جاری ہوا، سب الانبیاء
فقتلو، جو انبیاء کی شان میں گستاخی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار رسالت سے فیصلہ فرما رہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ آپ کے دربار رسالت سے یہ فیصلہ صادر ہو گیا کہ شان رسالت میں گستاخی اور بے ادبی برداشت نہیں ہو سکتی۔ تو یہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ کو اطلاع ملتی کہ فلاں شخص، فلاں عورت شان رسالت میں گستاخی کر رہی ہے، نازیبا کلمات کہہ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں اعلان فرماتے، فلاں کی طرف سے مجھے کون راحت اور سکون پہنچائے گا؟ خوش قسمت صحابہ کھڑے ہو جاتے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ کے گستاخ کے سر کو قلم کرنے کے لیے آپ کا یہ جانسار صحابی حاضر ہے۔ آپ تشکیل فرماتے، کعب بن اشرف آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کر اس کو قتل کر دو جو میری شان رسالت میں گستاخی کرتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشکیل پر منصوبہ بنا کر اسے قتل کرتے ہیں اور دربار رسالت سے جنت کی خوشخبری پاتے ہیں۔ ایک صحابی کی ایک لونڈی تھی، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ گالیاں بکتی تھی۔ اس نے بڑا سمجھایا، 2 بچے بھی تھے اس سے، کہ آپ ایسا نہ کریں، میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا، لیکن وہ باز نہیں آئی۔ اس نے رات کو اس کے اوپر وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ صبح دربار رسالت میں خبر پہنچ گئی کہ رات کو ایک صحابی نے ایک عورت کو قتل کر دیا ہے، اپنی لونڈی کو قتل کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، مجمع کے اندر لوگ اکٹھے ہو گئے، کون ہے اسے قتل کرنے والا؟ کھڑا ہو جائے۔ وہ نبینہ صحابی کھڑے ہو گئے، گرتے گراتے کانپتے ہوئے دربار رسالت میں پہنچے، پوچھا آپ نے کیوں قتل کیا ہے؟ وہ نبینہ صحابی کہنے لگے، میں نے اس لیے قتل کیا ہے، وہ مجھے آپ کے بارے میں تکلیف پہنچاتی تھی، آپ کی گستاخی کرتی تھی، آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہتی تھی، میرے سمجھانے کے باوجود اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا تھا، تو میں نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قتل کے بدلے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، یہ بے سزا قتل ہے، اس کے بدلے میں کوئی سزا نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے فیصلے کی تصدیق فرما رہے تھے کہ اس نے جو فیصلہ کیا ہے بالکل حق اور سچ کیا ہے، کیونکہ دربار رسالت کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ شان رسالت میں گستاخی اور بے ادبی برداشت نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارا یہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلام کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس ملک کے اندر بھی آئے روز ایسے کام ہوتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور بے ادبی ہوتی ہے۔ تو ہمارے ملک نے، ہمارے ملک کی نیشنل اسمبلی نے یہ قانون پاس کیا کہ اس ملک میں جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرے گا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کی سزا سزائے موت ہے، کیونکہ اسلام کا قانون ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک زمانے میں آپ کی گستاخی کرنے والے کو برداشت نہیں کیا تو مسلمان کیسے کر سکتا ہے؟ مسلمان پر فرض ہے جب آپ کی شان میں گستاخی ہو اور اس کی روک تھام کرے اور اس کا فیصلہ کرے۔ تو ہمارے ملک کا یہ قانون بن گیا، لیکن آج تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ گستاخیاں کرنے والوں کی سرپرستی عالم کفر کرتا ہے،
یورپ والے کرتے ہیں، عیسائی اور یہودی کرتے ہیں۔ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یہ اقوام عالم، عالم کفر اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے حکمران چونکہ ان کے فرما نوا ہیں، ان کے فرما بردار ہیں، اور ان کے اوپر ان کا دباؤ ہے، یہ ڈالروں کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے والوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ پاکستان میں ماورائے عدالت قتل کیوں ہوتا ہے؟ بحث شروع ہو جاتی ہے۔ نئی بحث کا آغاز آج بھی ملک میں ہو چکا ہے۔ ہر فلسفہ بیان کرنے والا اپنا فلسفہ جھاڑ رہا ہے کہ ماورائے عدالت قتل ہو رہا ہے۔ جی کیوں قتل نہ ہو ماورائے عدالت؟ جب عدالت میں انصاف کے فیصلے نظر نہ آئیں، جب ججوں کے قلم بکنے لگیں، جب جج انصاف کو بیچنے لگیں، تو پھر ماورائے عدالت قتل ہوگا۔ لوگ خود فیصلہ کریں گے۔ غازیوں کی تلواریں خود فیصلہ کرتی ہیں جب انہیں انصاف نہیں ملتا۔ کیا اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ ہر کوئی اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دے، آپ کی ختم نبوت کا انکار کر دے، آپ کی شان رسالت کی توہین کر دے؟ اور ملک کون سا ہو جو اسلام کے نام پر بنا، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی ہو، جس کی بنیاد پہ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہوں، صرف کس لیے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اتنی بڑی قربانی دے کر ملک حاصل ہوا، اور اس ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، یہ مسلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ آج بھی یہی نظام چل رہا ہے۔ چند دن پہلے ایک گستاخ نے واضح طور پہ عدالت میں بیان دیا، سوشل میڈیا پہ اس کا بیان موجود ہے۔ 2 سال سے اس کا کیس عدالت کے اندر موجود ہے۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ میں ذلی اور بروزی نبی ہوں، میں مسیح موعود ہوں۔ 3 دعوے کیے اس نے، اور میں امام مہدی ہوں۔ عدالت اس کی زبان سے یہ الفاظ سن چکی، لیکن 2 سال سے فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اس پاس کیے گئے قانون پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ عالمی دباؤ ہے۔ عالمی دباؤ کی وجہ سے ہماری عدالتیں فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں۔ تو پھر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشقوں کو کھڑا کرتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ عدالت میں بیٹھے ہی جج کے سامنے، باہر بھی قتل کر سکتا تھا، جج کے سامنے اس نے قتل کیا، اس کا فیصلہ کیا، اور جج کے منہ پہ زوردار تمانچہ مارا کہ تیرا قلم اس گستاخ رسول کا فیصلہ نہیں کر سکتا تو غازی کی تلوار کر سکتی ہے۔ ہم کمزور ایمان والے نہیں ہیں، ہمارے نسبت محمد بن مسلمہ سے ہے جنہوں نے قعب بن اشرف کو قتل کیا تھا، ہماری نسبت عبداللہ بن عتیق سے ہے جو ابو رافع کا سر قلم کرتے ہیں۔ ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ تو جب انصاف بکے گا تو غازی ممتاز قادری پیدا ہوگا، جب انصاف بکے گا تو غازی عامر چیمہ پیدا ہوگا، جب انصاف عدالتوں سے نہیں ملے گا تو پھر غازی خالد جیسے نوجوان خود فیصلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اس نے اپنی لونڈی کو قتل کیا ہے، آپ سے اجازت نہیں لی، جبکہ اسلامی ریاست تھی، اسلامی قانون تھا، آپ امیر المومنین تھے۔ اس نے اس گستاخ عورت کا فیصلہ کرنے کے بعد دربار رسالت میں پہنچا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے اس لیے قتل کیا کہ وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، مجھے تکلیف پہنچاتی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ نے اس کے فیصلے کی توثیق فرمائی، تصدیق فرمائی۔ سب الانبیاء فاقتلوا، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے فرمایا اسے قتل کر دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جس کے قتل کا آپ نے حکم دیا ہے
فتح مکہ کے موقع پر فرمایا سب کو میں نے معاف کر دیا، لیکن جو میری شان رسالت میں گستاخی کرتے تھے ان کو معاف نہیں کیا، ان کے سر قلم کر دیا جائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ایک گستاخ جس کے قتل کا فیصلہ آپ دے چکے، وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑے ہوئے ہے، چمٹا ہوا ہے خانہ کعبہ کے ساتھ، اس کو وہیں پہ قتل کر دیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر اس نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑا ہوا ہے تب بھی اس کو وہاں قتل کر دیا جائے، کیونکہ شان رسالت میں گستاخی کرنے والے کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، توبہ کر بھی لے تو تب بھی اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ تمام فقہا شان رسالت میں گستاخی کرنے والے کے سزا کے بارے میں متفق ہیں کہ اسے زمین پر رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ جتنا بڑا جرم ہوتا ہے اس کی سزا بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ سزائیں اسلام نے کیوں رکھی ہیں؟ اس لیے کہ جب جرم پر سزا ہوگی تو جرم کا خاتمہ ہوگا، اگر سزا نہیں ہوگی تو جرائم بڑھیں گے۔ اگر آج ان لوگوں کو ایسی سزا نہ دی جائے تو آئے دن ہر کوئی شخص کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات کہہ سکتا ہے۔ غازیوں کی تلواریں ہر دور میں فیصلہ کرتی رہی ہیں، ایک لمبی تاریخ اور ایک لمبی داستان ہے کہ زمانے نبوت سے لے کر آج تک ہر دور میں جب بھی کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو غازیوں کی تلواروں نے ان کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ہمارے ایمان کا تقاضا، ہمارے ایمان کی کاملیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور عشق کرنے کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تو دور کی بات ہے، آپ کی ایک سنت کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا اہانت کو بھی برداشت نہیں کیا۔ آپ کو تکلیف پہنچتی، اللہ کا قرآن آ جاتا تھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہی کچھ دن کے لیے رک گئی تو ابو لہب کی بیوی نے تانا دیا کہ محمد سے اس کا رب ناراض ہو گیا ہے، آپ غمگین ہوئے، آپ پریشان ہوئے، تانا دے دیا نا۔ تو اللہ کے نبی کے چہرے پہ جب یہ اثرات آئے تو اللہ کا قرآن فوراً آ گیا، جبرائیل جا، میرا نبی پریشان، اس کے تانے سے پریشان ہو گیا، سورۃ والضحیٰ لے کر چلا جا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کے رب نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ والضحیٰ